ہماری سوچ اور فکر کا زاویہ صرف اور صرف دنیا ہی رہ گئی ہے۔ ہم جو بھی محنت کرتے ہیں اور جو بھی کوشش کرتے ہیں اس کی آخری حد صرف دنیا کی زندگی ہی رہ جاتی ہے۔ آخرت کے لیے کچھ کرنا، کچھ محنت کرنا، آخرت کی زندگی کو سنوارنا دنیا کے ساتھ ساتھ، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے دیکھیں تو ہم بچوں کو ضروریات زندگی اور اس کی نعمتیں اور اس کا عیش اور عشرت اور آرام، اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو تعلیم جو دلواتے ہیں تو اس کا بھی ہمارا صرف ایک ہی تربیت کا مقصد ہوتا ہے، نہ اس کے عقائد کی اصلاح، نہ اس کے ایمان کی اصلاح، نہ اس کے اخلاق کی اصلاح، نہ اس کو آخرت کی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی بچپن سے اس کو نمازی بنانا، دیندار بنانا، قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑنا، ساتھ ساتھ دنیا بھی چلے۔ یہ ہماری ترجیحات نہیں رہی۔ اب ہماری ترجیح صرف ایک ہی ہے، بچہ دنیاوی طور پر چاہے جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، بس دنیا سنورے، اخروی طور پر چاہے اس کی بالکل زیرو ہو جائے تربیت، عقیدے کے حوالے سے وہ جہاں جاتا ہے جائے، بس دنیا سنور جائے۔ یہ نظریہ انتہائی خطرناک ہے، اسی سے تباہی اور بربادی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، آخرت کو یکسر بھول جاتا ہے۔ ہم بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اعلیٰ تعلیم تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ دین کے معاملے میں اگر اسی بچے کو دیکھا جائے جس نے دنیاوی طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، دین کی اس کو دال کا بھی نہیں پتہ، عملی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے بالکل زیرو۔ باقی ہم جو تگ و دو کرتے ہیں سارے دن کی کوشش کاوش اور ہماری ہر وقت کی سوچ فکر اور ہماری آئندہ کی کوئی بھی پلاننگ ہے، اس کی بھی پہلی اور آخری ترجیح دنیا سنور جائے۔ اور یہاں تک تو لوگوں نے یہ بات بھی اپنی زبانوں کے اوپر عام کی ہوئی ہے، اگلا جان کس نے دیکھا ہے، وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کو چھوڑو وہ جانے، وہ بات کی بات ہے۔ تو ہماری سوچ تبدیل ہو چکی ہے، ہماری محنت کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ہمارے بڑے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، تعلیمی ادارے، ہماری مجالس، کہیں پر بھی ہمیں دین کی بنیاد پر اصلاح نہیں ملتی، صرف دنیا ہی دنیا بس۔ حتیٰ کہ حکومت میں بھی جو لوگ ہمارے اپنے آپ کو امیدوار کے طور پر پیش کرتے ہیں، جب وہ اپنا منشور یا اپنا لائحہ عمل عوام کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ بھی صرف دنیا کی حد تک آپ کو گلی دیں گے، نالی دیں گے، مکان دیں گے، روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، بس۔ اور ہم بھی اسی کو چنتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ سڑک بنا کے دے گے، یہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ اس نے مجھے فلاں سہولت دی ہے۔ باقی دینی طور پر وہ بے شک آپ کے دین پہ ڈاکہ ڈالے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالے، ملک سے اسلام کی شقوں کو ختم کر دے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارا امن، ہماری خوشحالی، ہمارا استحکام، ہماری ترقی وہ دین کی برکت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں قوامیت، حاکمیت، حکومت، غلبہ، سلطہ، عزت دین کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، یہ صرف ایک ہی شعبہ نہیں، ہمارے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہمارا یہی حال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حج کے کچھ مسائل بیان فرمائے، اور حج کے مسائل بیان فرمانے کے بعد آیت نمبر 200 میں، سورۃ نمبر 2، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما، آخرت کا کچھ مانگتے بھی نہیں۔ آج یہی حال ہمارا ہے، ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، کبھی یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، کبھی مجھے اولاد دے دے، کبھی مجھے روزی دے دے، کبھی مجھے فلاں چیز دے دے، کبھی میری فلاں مشکل حل کر دے۔ آخرت ہم نے اب دعاؤں میں بھی مانگنی چھوڑ دی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ اب تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی صرف دنیا ہی رہ گئی ہے، بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا عطا فرما، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شورى، سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 20 میں فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا،
جو لوگ آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتے ہیں نزد لہو فی حرثی، ہم اس آخرت کی کھیتی کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ نیکی ایک کی ہے 10 گنا سے لے کر سینکڑوں کی تعداد تک دگنا چگنا اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی ہے، پہاڑوں جتنی اس کو بڑی کر دیتے ہیں، وزنی کر دیتے ہیں۔ جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نزد لہو فی حرث، اس کی کھیتی میں ہم اضافہ فرماتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتہ منہا، اس دنیا میں سے، پوری دنیا نہیں، لازمی اس کی ساری خواہشیں پوری کرے، من تبعیض کا ہے، اس میں سے بعض، نؤتہ منہا، اس میں سے کچھ ہم دے دیتے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ بچتا۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت۔ نہ ختم ہونے والی زندگی کون سی ہے؟ تو ہم جب مانتے ہیں، اگر کوئی نمازی، سارے تو نہیں، آج کل کچھ لوگ ایسے بھی نمازی بنتے ہیں، فلاں مصیبت آئی ہے نماز پڑھوں شاید ٹل جائے، ویسے اللہ کا فریضہ کے طور پہ نہیں، پہلے نہیں پڑھتا تھا، ٹل گئی تو بعد میں بھی نہیں پڑھے گا۔ دعائیں مانگتے تب بھی دنیا، آخرت نہیں مانگتے۔ تو فرمایا جو دنیا چاہتا ہے دے دیں گے اس کو۔ دنیا تو جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے مکہ کے امن کی دعائیں کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، اللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اہل ایمان کو اس مکہ شہر میں ان کی روزی میں اضافہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ومن کفر، اہل ایمان کو تو دوں گا لیکن جو کفر کرے گا اس کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں اس کو میں عذاب کی طرف لاچار کر دوں گا، بے بس کر دوں گا۔ تو فرمایا ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کہتے ہیں اللہ دنیا دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اب دوسرے لوگ، اگلی آیت میں، آیت نمبر 201 میں سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا میں بھی ہمیں بلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ تو یہ جو دعا ہے نا، کہ اب دنیا، جب دنیا کے لیے محنت کرتے تو صرف دنیا کے لیے نہ کریں، آخرت کے لیے بھی کریں، اور جب دعائیں مانگے تو صرف دنیا نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی۔ اب دنیا مانگنی بری نہیں ہے جائز طریقے سے، دنیا حاصل کرنی بھی بری نہیں ہے جائز طریقے سے، لیکن آخرت کو چھوڑ دینا اور انحصار ہی دنیا پہ رکھنا اور کرنا اور تگو دو اسی کے لیے، یہ خطرناک ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ایک لائن کے اندر بندہ سب کچھ مانگ لیتا ہے۔ ہمارے تو یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا نا، کوئی وظیفہ دو پڑھنے خیر کے لیے، برکت کے لیے، اگر آپ اس کو قرآنی کوئی دعا دے دیں تو سارے پڑھتے ہیں، اس کی اہمیت اس کی آنی ہوتی۔ اپنا بنا بنایا، گڑا گڑایا، غیر معروف اور کوئی عجیب قسم کے اگر الفاظ پر مبنی کوئی چیز دے دے، اس کو رٹ کے پڑھے گا لکھ لکھ بار، 1.25 بار۔ تو یہ دعا اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز ایسی بچتی ہی نہیں ہے جو آپ نے نہ مانگی، اتنی عظیم دعا ہے یہ۔ ربنا، ہے ہمارے رب، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس میں اللہم کے الفاظ بھی ہیں، اللہم آتنا، یا ربنا آتنا، یا اللہم ربنا آتنا، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ اللہم بھی کہیں تو پہلے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، اے اللہ، اور ربنا، اے ہمارے رب۔ اب یہاں پر اس انسان کے جب اللہ کو یقین کے ساتھ اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس اور عاجز کر کے پکارتا ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو شروع سے لے کر جب یہ شکم مدر کے اندر تھا، اس کو
پروان تک چڑھانا، اس کی ساری ضروریات اس کو دینا، یہ اس کی پرورش کرنے والا، یعنی مجھے پالنے والا، روزی روٹی دینے والا، صحت عافیت دینے والا، رہائش دینے والا، سانسیں دینے والا، ساری جو کچھ چیزیں ہیں، اگر کوئی پروردگار اور پالنہار ہے تو تو یہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے ربنا، اے ہمارے پالنے والے پروردگار۔ پھر کہتا ہے آتنا، مجھ کو عطا فرما، کہتا ہے دینے والا تو ہے، میں منگتا، تو عطا کرنے والا، میں سوالی، تو غنی میں فقیر، تو قوی میں ضعیف۔ ایسے نہیں کہ میرے تو جوتے کے اندر بھی جو ہے شفا ہے، ایسے نہیں کہ میری تو پھوکیں بڑے کمال کرتی ہیں، نہیں، دینے والا کون ہے؟ آتنا، تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا تو ہے۔ تیرے در کے سوالی انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہے، جن بھی ہے، اور جتنی بھی جمی مخلوقات ہیں جن کا علم ہی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر زمین و آسمان میں، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ان سب کو پالنے والا، روزی روٹی دینے والا، زندگی صحت دینے والا کون ہے؟ تو مانگا بھی اسی سے کر، عطا کرنے والا بھی وہی، داتا بھی وہی، گنج بخش بھی وہی، دستگیر بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی۔ آتنا، ہم کو عطا کر۔ نبی نبی مانگا، اللہ عطا تو کرے گا، میں مانگوں گا، آتنا، ہمیں عطا کر۔ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھی اچھائی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں فی الدنیا، دنیا میں اچھائی عطا فرما۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں کیا اچھائی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان مانگتا ہے؟ عافیت، انسان اللہ سے عافیت مانگتی ہے، دنیا کی اچھائی۔ فتنوں سے بچ گیا، بیماریوں سے بچ گیا، مصیبتوں سے بچ گیا، پریشانیوں سے بچ گیا، کشادہ گر، دنیا کی اچھائی ہے۔ اچھی سواری، نیک اور صالحہ بیوی، علم نافع، کاروبار، تجارت، الغرض، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر آتا ہے۔ بعض مفسرین نے کئی نعمتیں گنی، وہ نعمتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ جب مطلق جملہ بول دیا پھر دنیا حسنہ، اللہ دنیا کی اچھائیاں عطا فرما، تو سب کچھ ہی رب سے مانگ لیا۔ جو بھی دنیا کی اچھائی، جو بھی دنیا کی نعمت آپ نے اس میں مانگ لی۔ اگر آپ کوئی خاص چیز بھی اللہ سے مانگتے ہیں نا، اللہ فلاں چیز مجھے عطا فرما، اور آپ پھر کہتے ہیں دنیا کی اچھائی، تو یہ زیادہ اس سے پاورفل بھی ہو جائے، خاص بھی مانگ سکتے ہیں۔ جو آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ رب جانتا ہے، اسی لیے دعا استخارہ میں کہا نا، اللہ تیرے علم میں اگر یہ میرے لیے بہتر ہے میرے مقدر فرما، اور اگر تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر نہیں ہے مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور فرما۔ تو دنیا کی ساری اچھائیاں، عہدہ، سلطنت، صحت، دولت، اولاد، عافیت، امن، خوشحالی، ترقی، دنیا کی الغرض جتنی بھی نعمتیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہیں۔ فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں اچھائی عطا فرمائے، دنیا میں جو چیز بھی خیر ہے، اچھی ہے، حسنہ ہے، میرے مالک مجھے عطا فرمائے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائے۔ آخرت کی اچھائی کیا ہے؟ پل صراط سے پار ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا، جنت کا داخلہ، رب العالمین کا دیدار، یہ ساری کی ساری آخرت کی اچھائیاں ہیں، جنت کی نعمتیں۔ تو بندہ دیکھو کیا کچھ مانگ گیا، کوئی چیز دنیا کی اچھائی میں باقی بچی پھر دنیا حسنہ میں، اور کوئی چیز آخرت کی اچھائیوں میں بچی پھر آخرت حسنہ میں، اور پھر اسپیشل مانگ لیا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب جیسے میں نے تمہید میں ذکر کیا تھا کہ ہماری کوشش اور ہماری دعائیں اور ہماری مانگیں اور ہمارے جتنے بھی کاوشوں کا محور و مرکز ہے صرف دنیا تک رہ گیا، اور نبی علیہ السلام کی جو قرآن کی یہ دعا ہے اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ کیا مانگ لیا؟ آخرت بھی مانگ لی۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں، بعض لوگوں نے دنیا کو مانگنا اس کو زہد اور ورع کے خلاف قرار دے دیا، اور یہاں قرآن سکھا رہا ہے نا دنیا کی اچھائی بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے چلا کشی اور پھر عیسائیوں نے جو رہبانیت گڑی ہے
کسی بھی نام پر، چاہے تصوف کے نام پر، چاہے کسی اور نام پر، وہ اس رہبانیت کا حصہ بن کے تار کے دنیا بن جائے. ہم نے دنیا کی نعمت نہیں استعمال کرنا، ہم نے دنیا کا کوئی سکون نہیں لینا. جائز طریقے سے اگر آپ کو دنیا کی کوئی بھی نعمت میسر آتی ہے، وہ اچھائی رب سے آپ مانگ سکتے ہیں، نبی نے مانگی ہے. بالکل دنیا کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا جائز کو بھی، یہ اسلام میں. یہاں دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا. پہلی آیت میں فرمایا جو صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت ان کے لیے ہے ہی نہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی، دونوں چیزیں مانگتے ہیں. تیسرا نہیں ہے کہ جو صرف آخرت مانگتے ہیں. دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، دنیا کی اچھائیاں بھی دے، آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما. تو وہ کٹیاؤں میں چلے جاتے اور گوشہ نشین ہو جاتے ہیں. نہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی، نہ مہمان کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو شریعت ہے. اور نہ ہی حقوق العباد، اور نہ ہی کچھ اور کام، بس کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے. یہ رہبانیت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. یہ ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کہ انہوں نے خود گڑھ لی. اور اس رہبانیت میں ہمارے ہاں تو حکایات میں بزرگوں کی پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں اور سٹوریاں ہمیں نیکی اور تقوی کے لیے سنا دی گئی ہیں. فلاں حضرت صاحب 40 سال تک غسل نہیں کیا. یہ دنیا کی نعمت. آپ پانی استعمال کریں، اپنے جسم کو صاف رکھیں، اچھا صاف ستھرا لباس پہنیں. نبی علیہ السلام پہنتے تھے. فلاں حضرت صاحب نے 20 سال ہو گئے سویا ہی نہیں. کیوں نہیں سویا؟ وَلِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حق. پیغمبر کائنات نے فرمایا تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے، ادا کر. فلاں حضرت صاحب کنویں میں الٹا کچے دھاگے سے لٹک گئے. بھائی کنویں میں کیوں لٹکے ہو؟ بھائی کنویں میں کیوں لٹکے آپ؟ یہ کس کی کون سی عبادت ہے؟ آپ سجدے میں جائیں، اپنی پیشانی جبین سجدے میں رکھیں. پہلی بات تو یہ لٹکا ہی کوئی نہیں نا، ویسے ہی ہمیں کہانی سٹوری سنا دی جاتی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. وہ نہ غلو کو پسند کرتا کہ آپ حد سے بڑھ جائے، اور نہ ہی بغاوت کو پسند کرتا ہے کہ آپ بالکل ہی سب کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ جائیں. تو یہاں پر یہ تعلیم بھی دے دی کہ اللہ دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما. وہ جو کہتے ہیں نا دنیا جو چھوڑ دی تو عقبہ بھی چھوڑ دے. دنیا بھی چھوڑ، آخرت بھی چھوڑ، بس صرف اللہ کی رضا ہی تجھے چاہیے. نہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اچھا یہ دعا اتنی جامع ہے، اتنی جامع. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2690 اور صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے. امام قتادہ رحمہ اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کون سی دعا فرمایا کرتے تھے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے وہ یہ دعا ہوتی تھی اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا بڑی جامع، اس کے ترجمے پہ آپ غور کریں. ہم ہر نماز کے اندر اس کو فرضی ٹمپریلی طور پر پڑھ لیتے ہیں، اس کے نہ ہماری اس طرح کی توجہ ہوتی ہے نہ ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے رب سے مانگا کیا ہے. اور عام حالات میں ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تو بچے کو الفاظ آتے ہیں. لیکن حضرات یہ دعا بڑی قیمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو اکثر دعا ہے، کثرت کے ساتھ کی جانے والی دعا ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جس میں آپ نے سب کچھ مانگ لیا اللہ سے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2688 ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ آدمی اتنا بیمار تھا، وہ صحابی اتنا بیمار تھے کہ وہ گویا کہ ایک پرندے کی ہڈیاں ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے، اتنی کمزوری کہ گویا کہ چوزا پرندہ کوئی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری فرمائی اور پوچھا هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه. کیا کوئی دعا کرتے ہو؟ کیا کوئی دعا کرتے ہو یا کوئی خاص چیز اللہ سے تم مانگتے ہو؟ ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جائے ہم بھی جاتے تھے تیمارداری کے لیے. ہم جاتے سار کہتے فلانا بھی ایسے بیمار تھا مر گئے، اس کو مزید مارتے. فلانا بھی بیمار تھا اس کو بھی یہ تکلیف تھی، او میرا دور کا رشتہ وہ تو مر گیا، تو ٹھیک ہی نہیں ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. یا پھر ہماری جو بوڑھی عورتیں ہیں کسی کے پاس جاتی کوئی حساب کتاب کرا لو، جادو شادو لگتا ہے، تو بڑی خطرناک بیماری لگتی ہے. یہ تیمارداری نہیں ہے. آپ نے جا کر کیا کہا؟ رب سے کچھ مانگے
کوئی دعا پڑھتے ہو؟ شفائیں کیسے ملتی ہیں؟ پڑھنے سے، مانگنے سے۔ اس نے کہا جی مانگتا ہوں۔ کہا کیا مانگتے ہو؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں اے اللہ، اگر مجھے آپ نے کوئی سزا دینی ہے آخرت میں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نے پکڑ کرنی ہے، سزا دینی ہے آخرت کے اندر، اللہ مجھے دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دے، دنیا میں وہ سزا دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو اس کی طاقت رکھتا ہے؟ لا تطیق، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ سے پکڑ مانگ رہا ہے دنیا میں اللہ مجھے پکڑ لے، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کی پکڑ کی سزا کی طاقت دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، کوئی بھی اللہ کی پکڑ نہ مانگ۔ تو یہ کیوں نہیں مانگتا؟ کیا سکھلایا اس بیمار کو؟ کون سا وظیفہ دیا اس بیمار کو؟ کیا دعا بتلائی اور سکھلائی اس بیمار کو؟ کہا یہ نہ مانگ، تو مانگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما، آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما۔ یعنی اگر پکڑ ہے تو آخرت کی بلائی ہے، اللہ مجھے چھوڑ دے، معاف کر دینا، جنت دے دے، گناہ اگر ہے، اور دنیا میں صحت دے دے، مجھ پہ عذاب نہ لانا، کوئی پکڑ نہ لانا۔ دنیا کی بھی ہر بلائی مانگ لی، آخرت کی بھی ہر بلائی مانگ لی۔ پھر نبی علیہ السلام نے وَدَعَ اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے اس کو شفا یاب فرما دیا۔ کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ نہیں اس کو تویز لکھ کے دیا گلے میں باندھ لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی کڑا دیا ہو، کوئی دھاگا پہنا دیا ہو، یہ پہن لے ٹھیک ہو جائے گا، یا کوئی جوتا سنگایا ہو، یا یوں یوں کر کے آنکھ سے کوئی کیل نکال لی ہو، ریڑھ کی ہڈی سے کچھ جناب نکال لیا ہو، کپڑے جھاڑ کے تویز نکالے ہو، گھر سے انٹا منگوا کے اس سے سوئیاں اور بال نکالے ہو، یہ شعبدہ بازی ہیں ساری۔ جب بیمار ہو جاتا ہے بندہ، آپ نے اس کا علاج کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، قرآن پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھلائی ہے وہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دم کیا، جبریل نے پیغمبر کو دم کیا، نہ پیغمبر نے تویز پہنا، کڑا پہنا، چھلا پہنا، دھاگا منکا پہنا، فیروزہ پہنا، نہ کسی صحابی نے نہ کسی بیمار کو دیا۔ یہ بیمار ہڈیوں کا ڈھانچہ پہلے اس کو بتایا، تو رب سے مانگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور خود دعا کی اللہ اس کو شفا دے، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دے۔ یہاں پیغمبر بھی کہتے ہیں نا میں تو سب کو شفا دیتا ہوں، میں تو ٹھیک کر دیتا ہوں، نہیں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور مانگنا کس سے پڑتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کو شفا نہیں دی، فَدَعَ اللَّهَ لَهُ، حدیث کے کیا الفاظ ہے؟ اللہ سے دعا کی اس کے لیے، فَشَفَاهُ، اللہ نے شفا دی اس کو۔ یہ دعا بڑی عظیم ہے جو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2690 میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ اکثر دعا یہ کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس، یہ ہلکی دعا نہیں ہے، یہ معمولی دعا نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی اسلام کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی۔ اب یہ نبی اسلام کی دعا کا ان کو پتا تھا یہ ہوا کرتی تھی، اپنی ہر دعا میں یہ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب سیدنا انس کو کوئی اور حاجت ہوتی، کوئی اور دعا مانگنی ہوتی، کوئی کسی بھی کام کی دعا مانگنی ہوتی، ساتھ میں یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اپنی عام دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا اکثر، اور کوئی اور بات بھی مانگنی ہو تو اس کے ساتھ ربنا آتنا کو پھر بھی چھوڑ دے، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا اتنی عظیم ہے، امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد میں یہ روایت لائے ہیں، حدیث نمبر 1892 ہے۔ اب دیکھیں دنیا کا عظیم ترین خطہ ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے قریب عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ دعا مانگ رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمارے لوگ تو چھوٹا سا کتاب چل لیتے ہیں، ہر چکر کی مخصوص دعا بنائی ہوئی ہے، کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ کو کھلی اجازت ہے جو مرضی ذکر کرے، جو مرضی دعا مانگے۔ لیکن جو نبی علیہ السلام کی روٹین تھی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، وہ آپ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ ربنا۔ چکروں کی اسپیشل خاص کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، یہ بات بھی ضمناً یاد رکھ لیں۔ تو آپ نے جو پڑھی، آپ کو جو پڑھتے ہوئے سنا گیا رکن یمانی حجر اسود کے درمیان، رکنین کے درمیان، ربنا آتنا، یہ کتنی عظیم دعا ہے، کتنی عظیم دعا۔ تو اس میں کیا مانگا؟ اے اللہ دنیا کی بھی ساری بلائیاں عطا فرما،
آخرت کی بھی ساری بلائیاں عطا فرما۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، ہماری روٹین کیا ہے؟ صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا، تگ و دو کرتے ہیں، صرف دنیا۔ اب یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ کے پاس کعب بن عجرہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4489 ہے۔ رات کو آپ کے پاس گزارتے ہیں، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتے ہیں، آپ کی حاجت کی باقی کام پورے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ کیا سوال تھا؟ کیا مل جائے مجھے؟ کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، اولاد مل جائے؟ نہیں، اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر۔ امام ابو یعلا اپنی مسند کے اندر روایت لائے ہیں 7254۔ امام ابن حبان نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ شیخ البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی کے ہاں چلے گئے، ایک عرابی کے ہاں چلے گئے اور اس کے مہمان بنے۔ اس دیہاتی اور عرابی نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی، آپ کی خدمت کی۔ آپ نے اس کو کہا ابھی ہمارے پاس بھی آنا، یعنی مدینے میں آنا۔ اب کچھ عرصہ گزرا، وہ دیہاتی، وہ عرابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تمہاری کوئی حاجت ہے؟ ظاہر ہے آپ گئے تھے، اس نے بڑی خدمت کی تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو ظاہر دیہاتی بندہ تھا، عرابی آدمی تھا، عرابیوں کے واقعے ایسے ہی دلچسپ ہوتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہے، کیا چاہیے؟ کہا ایک اونٹنی ہو، اودج والی، اودج سمیت دینا، پر جو اودج لگاتے ہیں اس سمیت، اور ایک بکری دے دیں جو دودھ دینے والی ہو، گھر والے دودھ پیتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ عاجز آگے ہو؟ عجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل؟ کیا تم عاجز آگے ہو کہ بنی اسرائیل کی اس بڑھیا جیسے سوال نہ کرو؟ یعنی جس طرح اس بڑھیا نے مانگا تم وہ نہ مانگو، اس بات سے عاجز۔ اب اس نے کیا مانگا؟ دنیا، صرف دنیا، کہ ایک بکری، وہ بھی دنیاوی فائدہ، دودھ ہو جائے گا، اور دوسرا سواری کے لیے اونٹنی، اور وہ بھی ہودج سمیت، صرف دنیا کی چیز مانگی نبی علیہ السلام نے۔ تو ظاہر ہے وہ تو کوئی بھی چیز آپ سے مانگتا تھا عطا فرما دیتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے کہ کیا تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح بھی سوال نہیں کر سکتے؟ تم اتنے عاجز آگے ہو، وہ کیا مسئلہ تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے لگے تو وہ رستہ بھول گئے، بنی اسرائیل کے ساتھ آپ چل رہے تھے تو رستہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم سے یہ عہد اور میثاق لیا تھا جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، جب ان پر موت طاری ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے ہم سے ایک میثاق اور وعد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ کہ جب تم یہاں سے نکلو گے مصر سے تو مجھے ساتھ لے کر نکلنا، یعنی میری نعش کو ساتھ لے کر نکلنا۔ کہا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ قبروں کی پوجا تو ہوتی نہیں تھی نا کہ کسی نبی کے قبر کے اوپر مقبرہ بنائے اور سارے لوگ وہاں زیارت کے لیے جائیں۔ کہا قبر کہاں ہے؟ کہا نہیں پتا، صرف ایک بوڑھی عورت کو پتا ہے جو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت ہے۔ کہا اس بوڑھی عورت کو بلاؤ۔ اب اس خاتون کو بلایا گیا، کہا تم جانتی ہو یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا جانتی ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا نہیں، پہلے میرا حق پورا کرو۔ کہا تمہارا کیا حق ہے؟ کہا میں ایک سوال کرتی ہوں، میری حاجت ہے وہ پوری کرو گے تو میں آپ کو وہ قبر بتا دوں گی۔ کہا کیا سوال ہے تیرا؟ اب بوڑھیا کا سوال دیکھے، اب عرابی کا سوال آپ نے دیکھ لیا، اب اس عورت کا سوال دیکھے، اکون معک فی الجنہ، جنت اور وہ بھی آپ کے ساتھ۔ ہم تو صرف دنیا مانگتے نا، کہا جنت وہ بھی آپ کا ساتھ، انبیاء کا ساتھ مل جائے کچھ چاہیے؟ تو سب کچھ مل گیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ کہا جنت وہ بھی آپ کے ساتھ، رفاقت۔ ان کو ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی، موسیٰ اس کی بات مان لو، یعنی اس کو اللہ دے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ تجھے میرا رفاقت دے گا، جنت دے گا۔ پھر وہ لے کر گئی، ایک جھیل تھی، جھیل سے پانی نکلوایا اور پھر کہا یہ جگہ کھودو، کھودی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک اس کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے۔ اللہ نے رستہ بھی دکھلا دیا، جیسے دن ہو گیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، وہ ویسے ہی سلامت رہتے ہیں۔ تو بہرحال بات کرنے کا جو مقصد تھا
کہ آپ نے کیا فرمایا، کیا تم عاجز آ چکے ہو کہ اس بڑھیا جیسا سوال کرو؟ تو اس بڑھیا نے بھی اگر سوال کیا ہے تو رب سے کیا مانگا ہے؟ آخرت مانگی ہے۔ تو اس لیے حضرات تگ و دو کرے، دنیا اور آخرت دونوں ہونی چاہیے، لیکن جب رب سے مانگے تب بھی آخرت بھی ضرور مانگا کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔